السلام علیکم. شرائط اصول سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. اے کیو ایس لائیو کی پذیرائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب نے اس لیے کی کہ ہم قانون اور عدالتوں میں ہونے والے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لاتے ہیں. اور یہ اے کیو ایس لائیو وہ پہلا شو تھا جس نے جوڈیشل یا جوڈیشری سے متعلق جو معاملات تھے، مقدمات، ان کو ان ڈیپتھ دیکھنا اور پھر اس کے بعد جو بھی جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہوتی تھی اس کے حوالے سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے. تو آج بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے کیونکہ جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے اس کی نوید تو آ چکی بھی ہے، یعنی خبر آ چکی ہے. اور وہ کورٹ مارشل جو ہے وہ اب ہم نے نارمل ٹرائل تو دیکھے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر، لیکن میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جس میں نے کوئی کورٹ مارشل جو ہے وٹنس کیا ہو. تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، کورٹ مارشل ہوتے کتنی قسم کے ہیں اور کورٹ مارشل ہوتے کیسے ہیں، اور ان کورٹ مارشلز کے خلاف کیا ان کو پاکستان کی جو سویلین کورٹس ہیں ان کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کا کتنا جو ہے وہ سکوپ موجود ہے، اس حوالے سے عدالتی نظائر کیا ہیں. تو اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ایک شخصیت کو اپنے اے کیو ایس لائیو میں دعوت دی ہے. ان کو آپ نے پہلے بھی اے کیو ایس لائیو میں دیکھا ہوگا. تعلیم و تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہتے ہوئے جو ہے وہ قانون کا بھی کام کرتے ہیں. انہوں نے کئی کورٹ مارشل جو ہیں جس کے اندر بطور پروسیکیوٹر بھی شامل ہوئے اور ڈیفنس کی طرف سے بھی شامل ہوئے. اور ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ یاد کروں کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت وہاں پر پوچھا گیا کہ آرمی ایکٹ کہاں ہے، تو کسی کے پاس آرمی ایکٹ نہیں تھا. تو وہاں پہ اس شخصیت نے وہ آرمی ایکٹ دے دیا، تو اس پاداش جرم کی پاداش میں جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا تھا. ون اینڈ اونلی جناب کرنل انعام رحیم صاحب. تھینک یو جی. کرنل صاحب ویلکم ٹو اے کیو ایس لائیو. تھینک یو مائی سر، گریٹفل جناب صدیقی صاحب. تو آپ اس لیے آپ کو بلایا کہ آرمی ایکٹ دینے کے اوپر آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کیس میں اٹھا لیے گئے تھے. بالکل بالکل جی، اس کے یاد فوراً آیا بعد آپ کو؟ بالکل جناب. کیا ہوا تھا، کیوں اٹھا لیا تھا آپ؟ دراصل یہ ہوا کہ وہاں جو اٹارنی جنرل تھے نا، کیپٹن انور منصور صاحب، جی ہاں. انہوں نے کہا جی آرمی میں دیر از نو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ. جنرل جب چاہے وہ ریٹائر کر دیتا. میں ریٹائر، انہوں نے کہا پھر راحیل شریف صاحب کیسے ریٹائر ہوئے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے بتایا میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو ریٹائر ہو گئے. انہوں نے یار ہو نہیں سکتا، آپ کے پاس کوئی رول کہتے جی رول ریگولیشن کی کتاب تو ہے نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے. ایک پیج انہوں نے پیش کیا جس پہ لکھا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کین ایکسٹینڈ دی سروسز. وہ پیج تو ہر دنیا کی فوج کے پاس ہوتی ہے اتھارٹی کہ اگر حالات کو ایسے ہو جائیں سنگین تو سب کی سروس ایکسٹینڈ ہو جاتی. تو میں نے اس وقت کتاب پیش کی، مکھنو سر دیر از اے بک، اس کے اندر ان کی ایج بھی لکھی ہوئی ہے، اینڈ ٹوڈے ہی از ٹوڈے ریٹائرڈ. جب وہ میں نے جسٹس منصور شاہ صاحب نے مجھ سے کتاب لی، کھوسا صاحب کو دیکھے، اس میں فلیگ ہوا تھا یہی پیرا. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کتاب ہمیں مل چکی ہے اور یہ آج ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کیا کہانی بتا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس پہ بڑا ان کو افسوس ہوا. باجوہ صاحب کو پھر بعد میں پر انہوں نے پھر جو اس کے اوپر ڈیسیژن دیا، انہوں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ سے جا کر یہ قانون منظور کروائیں، آپ اس طرح ایکسٹینڈ نہیں کر ہو سکتی سروس صاحب. 6 مہینے کی ایکسٹینشن تو ہاں جی، انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ. تو باجوہ صاحب کو یہ مطلب کہ ایک ناراضگی ایسا تھی. شخص جو کہ ریٹائر ہو گیا ہے اس ہاں دن جی، اور پھر اس کے بعد اس کے قانوناً تو ایکسٹینشن کا آرڈر کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ کیس ان کا انفریکشس ہو چکا تھا. جسٹس منصور علی شاہ اس ججمنٹ کے آتھر ہیں آپ کو. ہاں جی، لیکن منصور شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اس میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. بعد میں انہوں نے ایڈریس کیا، انہوں نے کہا ریسٹرینٹ کا ہم نے مظاہرہ کیا، بنتا تو نہیں تھا لیکن چلیں انہوں نے کر دیا، اور پھر اس کو پوری قوم نے بھگتا اور آج بھی ہم بھگت رہے اس ایکسٹینشن کو. بالکل. کبھی ہم کلاک 6 مہینے آگے لے جاتے ہیں، کبھی بالکل، کلاک 6 مہینے بالکل. پیچھے لے جاتے ہیں ابھی مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد. چلیں اینی ویز، کرنل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کورٹ مارشل ہیں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں آرمی ایکٹ کے نیچے؟ آرمی ایکٹ میں ایک تو ہے سمری کورٹ مارشل. یہ عام طور پہ جو سپاہی اور این سی حوالدار تک کے لوگ ہیں ان کا کوئی ہوتا ہے. سیکشن ویکشن ہے ان کے؟ ہاں جی، سیکشن 100 ہے، سیکشن 99، 100، 101، یہ 3 سیکشن اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ کمانڈنگ افسر جو ہے یونٹ کا، وہ یونٹ کے ڈسپلن کے لیے یونٹ کے اندر تمام معاملات اس نے خود چلانے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس ہی پاور ہے. پھر ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، یہ 2 سال سزا دے سکتا ہے اور یہ بھی جے سی اوز تک کے لیے ہے. اس کے بعد ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اور اس کے ساتھ ایک ہے جنرل کورٹ مارشل. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور جنرل کورٹ مارشل کی پاورز ایک ہی ہیں، صرف کمپوزیشن کا فرق ہے. جنرل کورٹ مارشل میں 5 ممبر ہوتے ہیں
اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 3 ممبر ہوتے ہیں اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوتا ہے. وہاں بھی 5 ممبر ہوتے ہیں اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوتا تو ہے. یہ 5 ممبر کون ہوتے ہیں؟ یہ جو کنویننگ اتھارٹی ہے جس کو آرمی چیف کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ کرتی ہے کسی بھی اتھارٹی کو کہ آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کنوین کریں, تو وہ اپنے فارمیشن میں سے اب آفسرز. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کنوین کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس اتھارٹی نے کیا ہوگا؟ آرمی چیف نے کیا؟ آرمی چیف کی طرف سے آیا ہوگا لیٹر, ظاہر ہے وہی ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو وہ یہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ ہاں یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا کیس بنتا ہے؟ ہاں, وہ یہ ہے کہ آفسر کا جو کوئی بھی اگر کیس ہے تو وہ یا کوئی سویلین کا جو ٹرائل ہوتا کرتی رہی آرمی, وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت ہی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ سمری کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں سزا جو ہے سمری کورٹ مارشل 1 سال تک کی سزا دے سکتا ہے, لیکن فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے پاس وہی پاور ہے جو سیشن کورٹ کے پاس ہے. جس طرح ہماری سیشن کورٹ سزا دے سکتی ہے, دی سیم پاورز آر ود دی فیلڈ سیشن کورٹ تو سزائے موت بھی دے دیتی ہے. یہ بھی سزائے موت دے سکتی ہے اور کئی لوگوں کو نے سزائے موت دی. اچھا. اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ بریگیڈیئر رضوان جو ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ہیں, ان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہی نے سزائے موت دی ہوئی ہے. وہ ان کا کیس ابھی پینڈنگ ہے, اور ان کا کیس بھی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, کہ ہائی کورٹ میں ان کے کونسل نے کچھ آبزرویشن دی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پینڈنگ. سمری میں آپ نے بتایا کہ 1 سال ہو سکتی ہے, 1 سال, اور ڈی سی ایم میں 2 سال, ڈی سی ایم میں 2 سال, اور یہ 3 قسم کے کورٹ مارشل. ہاں جی, اور جو تیسرا ہے جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا جی سی ایم, ان کی ایک ہی پاور ہیں دونوں کی. اچھا, جنرل کورٹ مارشل کا اور فیلڈ جنرل کورٹ جی, مارشل, صرف اس کی کمپوزیشن کا فرق ہے, اس میں 5 ممبر ہوتے ہیں, اس میں 3 ممبر ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ جو جنرل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر 5 ممبرز ہوتے ہیں, تو وہ 5 ممبرز کس رینک کے ہوتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, وہ تو کسی بھی ہوتا ہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو ہے, ناملی آرمی ایکٹ کہتا ہے کہ جس آرمی افسر کا اگر ٹرائل ہو رہا ہو تو پریفریبلی دی پریزیڈنٹ شوڈ بی سینئر ٹو ہم. یہ پریفریبلی ہے, شیل نہیں, وجہ کہ لازمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ سینئرٹی کا نہ ملے. تو جیسے یہ لیفٹنٹ جنرل ہیں تو جنرلی ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کوئی میجر جنرل ان کا ٹرائل کرے گا. اس کی ریزن ہے میجر جنرل کیوں ہیڈ کرے گا, کیونکہ بعد میں اس کی کورٹ آف اپیل میں انہوں نے جانا ہے, آرمی کورٹ آف اپیل میں, اور آرمی کورٹ آف اپیل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ناملی پھر لیفٹنٹ جنرل ہوگا. اس لیے جہاں میری اسیسمنٹ ہے, کسی بھی میجر جنرل کو کسی بھی فارمیشن کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا جائے گا. دیکھیں نا, ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو انکوائری کمیٹی تھی وہ ایک میجر جنرل نے جی کی. بالکل, وہاں بھی یہی قانون ہے ویسے تو کہ سینئر کرتا ہے, لیکن پریفریبلی شیل نہیں, انہوں نے ایک میجر جنرل کو لگا دیا, انہوں نے انکوائری کر دی. تو پھر اگر دیکھیں, سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ جناب لیفٹنٹ جنرل کی انکوائری, میجر جنرل تو یہ کمپیٹنٹ نہیں, قانون پر یہی ہے, ہوتا ہے اس لیے وہ لیفٹنٹ جنرل بعض اوقات اویلیبل ہی نہیں ہوتا نا. آپ کے پاس کور ہیڈ کوارٹر ہے, اس نے کور میں سے کیسے آپ ایک افسر نکال کے اس کو یہی کام دیں گے؟ قانون کہتا ہے کہ پریفریبلی اٹ از ناٹ مینڈیٹری نہیں, اگر موجود ہے, اگر آرمی کے پاس سرپلس کو لیفٹنٹ جنرل ہیں تو ان کو ڈیٹیل کیا جا سکتا ہے, ورنہ اینی میجر جنرل کین بی اپوائنٹڈ. اچھا, تو اور یہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. جنرل عباسی کا جو کورٹ مارشل ہوا تھا تو ایک میجر جنرل, بالکل ایک میجر جنرل ہی اپوائنٹ کیے گئے تھے, اور انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ اس ملزم کو پھر اٹیچ کیا جاتا ہے کسی فارمیشن کے ساتھ, اور اس فارمیشن کمانڈر جو ہے نا, ناؤ ہی بیکمز ہز کنویننگ اتھارٹی. نہیں, مثلا کیسے, میں سمجھا نہیں. مثال کے طور پہ ان کو اگر ادھر پکڑا گیا ہے, 10 کور نے پکڑا ہے, 10 کور کی حدود میں فار ایگزامپل ہیں, تو 10 کور کے انڈر جتنی فارمیشنز ہیں, جیسے لاگیری ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے یہاں, ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. پہلے بھی یہ پریکٹس رہی ہے کہ لاگ ایریا کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا, لاگ ایریا کمانڈر جو ہے وہ میجر جنرل ہیں, وہ ان کے کنویننگ اتھارٹی بن جائیں گے. وہ کسی بھی میجر جنرل کو ڈپیوٹ کر سکتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف ایف جی سی ایم, اور پھر ان کے ساتھ ہی 2 بریگیڈیئر یا ایک لیفٹنٹ کرنل بھی ڈپیوٹ ہو سکتا ہے. پھر وہ ایک جج ایڈوکیٹ کا ریپ جو ہے, جس کو جج ایڈوکیٹ ایٹ دی ٹرائل کہتے ہیں, وہ بھی ایک لیفٹنٹ کرنل ہو سکتا ہے, اور وہ ممبر اس کورٹ کا ہوگا. میں خود ایز اے جج ایڈوکیٹ بھی رہ چکا ہوں ٹرائل کے دوران, اور میں ایز اے پروسیکیوٹر بھی اپیئر ہوا, اور میں ایز اے ڈیفینس کونسل بھی اپیئر اب بھی ہوتا ہوں. تو یہ پورا پروسیس ہے, اور اسی کی طرح جس طرح سیشن کورٹ ہماری ہے. اچھا, وہی 3 پاورز تو ہیں, سرونگ ہی ہوں گے میجر جنرل, وہ سارے سرونگ اور ہوتے ہیں. ایک جو ہیں وہ جج ایڈوکیٹ آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی سرونگ ہوتے ہیں, وہ بھی جج سرونگ ڈپارٹمنٹ ہوتے سے, ہیں, یا وہ سارے سرونگ ہوتے ہیں. اچھا, سارے ہوتے سرونگ ہوتے سب سرونگ ہیں. اچھا, اور جو 5ویں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ 5ویں یہ نہیں 3 میجر جنرل, 3 میجر جنرل, ان میں سے ایک پریزیڈنٹ ہوں گے نا, انہی میں سے چوتھے جج ایڈوکیٹ ہوں گے, 4 بندے ہوں گے. 4 بندے ہوں گے ایف جی سی ایم میں, ایف جی سی ایم کے اندر. اچھا, 4 ممبرز کورٹ ہوتی ہے جی. 3 کو ممبرز کہتے ہیں, تو اور جو 4th ہے اس کو جج ایڈوکیٹ. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ٹرائل جو ہوتا ہے اس میں پولیس پکڑتی ہے, تفتیش کرتی ہے, اور پھر وہ چالان مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے,
اور پھر وہ چالان داخل کرتی ہے. چالان داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ سیشنز کو جو بھی متعلقہ عدالت ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ لسٹ آف وٹنسز اور اس کے اوپر چارج فریم ہوتا ہے. چارج فریم ہونے کے بعد گواہیاں ہوتی ہیں اور کراس ایگزامن ہوتا ہے. پھر 342 کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور پھر جا کے جو ہے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی اسی طرح سیم پروسیجر ہے. ہوتا یہ کہ پہلے آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخبارات میں کہ کورٹ انکوائری ہوتی ہے. کورٹ انکوائری نے وہ فیکٹ سارے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور کورٹ انکوائری فائنڈنگ دیتی ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ انصاف کی انوالومنٹ ہے اور ریکمنڈیشن دے دیتا ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. دیٹس آل. یہ ان کا رول ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ جو کورٹ انکوائری کے ریکمنڈیشنز ہے یہ پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس پلیس کی جاتی ہے جس نے وہ کورٹ انکوائری آرڈر کی ہوتی ہے. اگر کور کمانڈر نے آرڈر کی ہوئی ہے تو اٹ ول گو ٹو کور کمانڈر. اور ان کیس میں جیسے کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آرمی چیف نے کی, وہ بھی انہیں اس لیے کرنی پڑی کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ ان کے خلاف کمپلینٹ ہے, آپ انویسٹیگیٹ کر کے پروسیڈ کریں. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر آرڈر کیا, رپورٹ آ گئی. اب اس رپورٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ان کا FGCM ہونا ہے, ان کا کورٹ مارشل ہوگا. اب جب کورٹ مارشل کا آرڈر ہو جائے گا تو سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی. کوئی بھی بریگیڈیئر یا کرنل, سمری آف ایویڈنس کا مطلب ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے گا سارے وٹنسز کی, اور وہی ایویڈنس ہوگی ساری کی ساری. اور اس ایویڈنس کے اوپر پھر چارج فریم کیا جائے گا. اور چارج فریم کرنے کے بعد ان کو ٹرائل شروع ہونے سے 24 گھنٹے پہلے سمری آف ایویڈنس اور چارج شیٹ دے دی جائے گی کہ یہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے اور یہ خلاف سمری آف ایویڈنس ہے. اس کے بعد ان کو بتا دیا جائے گا فلاں دن آپ کا ٹرائل ہے. اور ابھی تو ہم نے یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے اللہ کی مہربانی سے ہماری کنٹریبیوشن ہے کہ وی ٹوک اپ دس کیس بیفور دی پارلیمنٹ کہ آرمی میں ٹرائلز فیئر نہیں ہوتے. اور اس کے بعد کورٹ میں آنے کا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 199(5) کی بار ہے وہاں پر. تو اس پہ یہ ہوا کہ رضا ربانی صاحب نے جب 18ویں ترمیم کی تو انہوں نے ہمارے اس پوائنٹ کو سنا, پوری ریٹن ریپرزنٹیشن ہم نے دی, اور اس کے بعد 10A انٹروڈیوس کروایا گیا, رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا. یہی ہماری صدا تھی. اب وہ آ چکا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو ہیو اے کاؤنسل آف ہز اون چوائس. یہ اپنی مرضی کا کاؤنسل لے کر آئیں گے. ان کو حق حاصل ہے کہ ان وٹنسز کو کراس ایگزامن کریں. ان کو حق حاصل ہے کہ اپنی دفاع میں گواہ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, اپنا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں گے دیں گے. اور اس انویسٹی ٹرائل کے دوران ان کی فیملی بھی چاہے تو ان کو ملاقات کر سکتی ہے, ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہاں پہ موجود ہوگی. جی, اگر ہونا چاہے تو اٹینڈ بھی کر سکتی ہے. ٹرائل اوپن ہوتا ہے. یہ پبلک پلیس پہ تو نہیں ہوتا لیکن اٹ از کنسیڈر ایز اوپن پلیس. یہ اپنے 2-3 وکلاء کو بھی لے جا سکتے ہیں. دیر از نو لمٹ آن ان کہ آپ ایک وکیل ہوگا, بے شک 3 وکیل لے جائیں, اور فیملی ممبرز بھی اٹینڈ کرنا چاہیں تو پرمیشن وہ اپلائی کریں گے کنویننگ اتھارٹی کو. کنویننگ اتھارٹی الو کر دے گی اور اس کے بعد ان کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور ٹرائل کے بعد وہ جب سینٹینس ان کو سنا دی جائے گی ابھی تو آپ جمپ نہیں کر رہے. نہیں, میں ویسے جو بھی فائنڈنگ ہو, ہی میں بی فائنڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی, جو بھی ہوگا وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس صورت میں پھر ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگا کہ کوئی بھی FGCM کی سزا ہے اس کے خلاف 40 دن میں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں. اور وہ اپیل جو ہے آرمی کورٹ آف اپیل میں سنی جاتی ہے. وہ بھی آرمی چیف ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کسی افسر کو, خود بھی سن سکتے ہیں اور کسی کو نارملی یہی پریکٹس ہے کہ کسی بھی لیفٹنٹ جنرل کو یا میجر جنرل کو ڈیٹیل کیا جاتا ہے. تو وہ جو کورٹ آف اپیل ہے FGMC کے خلاف, وہ کتنی اس کی اس میں بھی اتنے ممبر ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی 3 ممبر, جتنے لوگوں نے سزا سنائی اتنے لوگ عموماً اتنے ہی ہوتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ ہوگا, 2 ممبر ہوتے ہیں, اور ساتھ ان کے ساتھ بھی جج ایڈوکیٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر. اچھا, جو قانونی جج ایڈوکیٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ جج ایڈوکیٹ نے دیکھنا کہ کیا قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور قانون کے تحت پروسیڈنگ انہوں نے چلانی ہے. یہ جج ایڈوکیٹ جنرل وہ جیک برانچ سے اس کا رول ہے, ایڈوائزری رول ہے ایز پر دی لا. کیونکہ اگر وہ ڈیفینس کونسل کو آبجیکشن ریز کرتا ہے, پروسیکیوٹر جواب دیتا ہے, تو اس کے اوپر جج ایڈوکیٹ ول گیو اوپینین ان رائٹنگ. وہ کہے گا اور وہ لا کا بھی حوالہ دے گا کہ قانون کے اس تحت یہ آبجیکشن ایکسیپٹ کیا جائے یا اس آبجیکشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اس کی لیگل ویلیو ہوتی ہے. جج ایڈوکیٹ کی جو ایڈوائز ہے ڈیورنگ ٹرائل, وہ ڈیسیژن میں وہ شامل نہیں ہوتے. ڈیسیژن پریزیڈنٹ اور ممبرز نے کرنا ہے کہ ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی. سو ہی ہیلپ کے ٹرائل جو ہے ایڈوائز از مینڈیٹری, اکارڈنگ ٹو لا چلتا ہے. اس کی ایڈوائز مینڈیٹری ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح فالو کریں, یہ کویشچن لکھیں, اور یہ لیڈنگ کویشچن نہیں ہے. کئی کویشچن آبجیکشن آ جاتے ہیں تو ہی گائیڈ دی تھنگ دین ہی انشور کہ اٹ شوڈ گو ایز پر دی لا. اسٹرکٹلی اس کی یہ ڈیوٹی ہے جج ایڈوکیٹ کی. وہ بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں الانگ ود دی کورٹ.
تو جو سمری آف ٹرائل دی جاتی ہے اس کے وہ کسی سیکشنز کے تحت ہوگی تو یہ سمری آف ایویڈنس وہ سیکشن آرمی ایکٹ کا رول 13 ہے جس کے تحت ریکارڈ ہوتی ہے، وہ ملزم کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے، کوئی سرپرائز نہیں اچیو کی جاتی، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ 12 وٹنس یا 11 آپ کے خلاف ہیں اور یہ انہوں نے بیان کیے. اچھا یہ تو ایک ہو گئی. اب یہ کیونکہ دو حصوں میں چیز ہوئی ہے، ایک تو ٹاپ سٹی کرپشن والا کیس ہے ہاؤسنگ اتھارٹی میں جو بھی مس یوز آف اتھارٹی ہے یا پاور ہے ان کی، اور پھر دوسری ایک پریس ریلیز آئی جس کے اندر 2 برگیڈیئر پکڑے گئے اور ایک کرنل صاحب پکڑے گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ کے برخلاف جو پولیٹیکل معاملات کے اندر انوالو ہوتے رہے، تو یہ کس طرف لیڈ کر سکتا ہے؟ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا کہ آرمی ایکٹ کے اندر ایک 2023 میں ایک ترمیم آئی تھی، پارلیمنٹ نے ترمیم کی اور صدر عارف علوی صاحب نے اس کو اپروو کیا ہوا اس ترمیم کو. یہ بھی نہیں ہے کہ راتوں رات کو ترمیم آ گئی، پریزیڈنٹ نے اپروو کی ہوئی، اور اس کے اندر یہ ہوا سیکشن 26 ایڈ کیا گیا، سیکشن 26A 26B پھر 55A 55E، جس کے اندر یہ طے ہوا. پہلے یہ تھا کہ سیکشن 92 کے تحت آپ اگر ریٹائر ہو چکے ہیں تو ودن 6 منتھس آپ کے خلاف آرمی کارروائی کر سکتی ہے. 6 منتھس کے بعد یو آر نو مور سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. وہ اس کی ایکسیپشنز ہیں 2 سیکشن. ایک ہے سیکشن 40، اگر آپ نے ایمبیزلمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے ود فورس کسی کو مالی نقصان پہنچائے ہوئے، چاہے وہ سویلین ہی کیوں نہ ہو، تو اور بعد میں یہ پتہ چل گیا آپ کے ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد، تو آرمی ایکٹ کا جو سیکشن 40 ہے وہ ٹائم بار نہیں ہوتا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، اس کا ٹرائل کریں گے آرمی ایکٹ کے تحت ہی. یہ پہلے سے آ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور سیکشن ہے، دیٹ از سیکشن 31. اور تو یہ امینڈمنٹ کب ہوئی تھی؟ یہ امینڈمنٹ تو پہلے کی ہے نا، آرمی ایکٹ میں موجود. اب جو امینڈمنٹ ہوئی نا وہ اور ہے، وہ بتاتا ہوں. وہ 26A ہے کہ ایک آدمی اگر ریٹائر ہو جائے تو ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد وہ 2 سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. اور اب یہ امینڈمنٹ اس کے اندر آ گئی کہ جو سینسٹیو اپوائنٹمنٹ بھی لوگ ہیں وہ 5 سال تک حصہ نہیں لے سکتے. یہ کب آئی امینڈمنٹ؟ یہ اگست 2023 میں. اچھا. 5 سال تک یہ جب ریٹائر ہوئے تھے یا تو آرام سے بیٹھتے، ان کے آپ پڑھیں ایکٹیویٹیز وہاں پڑھیں، وہ باقاعدہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ آرمی چیف بننا چاہیے تھا، اور آپ آرمی چیف ہوتے تو ہمارے علاقے کی قسمت بدل دیتے. وہ تو پورے پاکستان کی قسمت بدلنے پہ تیار تھے، موقع نہیں ملا، اللہ نے مہربانی کی. آپ 2 لمحے کے لیے سوچیں، جس آدمی نے ٹاپ سٹی کو جس طریقے سے لٹوایا اور جہاں ان کے بچوں اور فیملی کے ساتھ جو سلوک ہوا، اگر خدا نہ خواستہ یہ آدمی آرمی چیف بن جاتا، اس ملک کا کیا نقشہ ہوتا؟ آپ 2 لمحے کے لیے سوچیں. یہ تو اللہ نے مہربانی. وہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی اور تو بہت ساری نہیں وہ بے سٹوریز آ شمار رہی ہیں چیزیں کہ جناب جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہوتی تھی وہ بغیر کوئی ایسی ہاؤسنگ، ہمارے پاس دیر آر مینی کمپلینٹس لوگوں کی، بے شمار ہاؤسنگ اتھارٹیز کے اندر ان کے اور انہوں نے تو اپنی پیرل آرگنائزیشن بنا لی نا. ایک تو وہ ایسا ہے نا جو فنکشن کر رہی ہے گورنمنٹ پاکستان کے قانون کے مطابق، ہی میڈ ہز اون آرگنائزیشن. چاہے یہ وہاں کور کمانڈر بھی تھے اس وقت بھی، یہاں پر ان کی ٹیم کام کر رہی تھی اپنے نظام کے تحت. اب ایک سیکشن 31 یہ کہتا ہے، یہ بڑا امپارٹنٹ سیکشن ہے، کہ ایک آدمی اگر اسٹیٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کسی کانسپیریسی میں شریک ہوتا ہے، یا آرمی کمانڈ کے خلاف ڈسسیٹسفیکشن پھیلاتا ہے، چاہے ریٹائر ہوئے 50 سال بھی ہو گئے ہوں، جو بھی ایسی ایفرٹ کرے گا اور ایفرٹ کے بارے میں ایویڈنس مل جائے گی تو آرمی اس کا بھی ٹرائل سیکشن 31 کے تحت کرے گی. اس کی سزا موت ہے. یہ بھی آرمی ایکٹ میں دیا ہوا. اب ایک اور امینڈمنٹ ہوئی سیکشن، یہ پرانا ہے، یہ بھی 31 انگریز کے وقت کا ہے 31، کیونکہ ظاہر ہے انگریز کو یہ کلونیل ماسٹر خطرہ تھا ملٹری نہ ہو جائے ہمارے خلاف، اور آرمی از آلسو سینسٹیو کہ بھائی آپ اس طرح تو نہ کریں، ایسے حالات کریٹ کر دیں جیسے خان صاحب گرفتار ہوئے تو انہیں جیسے یہاں پھر لوگوں نے آگے لگائیں 9 مئی کا واقعہ. چلیں ہاں دفتروں پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ ایٹ آل. لیکن جو چیز سینسٹیو تھی نا، نہیں بٹ ٹھیک ہے یار، انہوں نے ریٹیلیشن، لیکن جو خطرناک چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ شہداء کی یادگاروں کو بھی تباہ کیا گیا. شہداء جو ہیں وہ آپ کے اثاثہ ہوتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو کیوں فوج میں بھیجتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا فاٹا میں ہے، یا ابھی میرے ایک کلیگ ہیں میجر شیر، اور ظاہر ہے ان کا ایک بیٹا اور ان کی بڑی ٹریننگ انہوں نے کی، اور ظاہر ہے خود بھی، اور وہ ینگ مین ادھر گیا، کیپٹن عزیر، اس کی وہاں شہادت ہو گئی. تو لوگ کیوں بچوں کو بھیجتے ہیں؟ ہی واز ویری ویل آف میجر شیر، اس کا اپنا بزنس ہے، وہ بھیجتے نہیں بیٹے کو. لیکن ایک کمٹمنٹ کے تحت، یار میں آرمی میں رہا ہوں اتنا عرصہ، آئی ایم نون ایز دی ڈیفینڈر آف مدر لینڈ، آئی مسٹ سینڈ مائی سن. آئی گاٹ ریٹائرڈ فرام دی آرم فورسز، تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ یار میرا کوئی بیٹا فوج میں جائے، اور الٹیمیٹلی مائی سن آلسو جوائنڈ دی ڈیفینس فورسز. یہ ایک پرائڈ ہوتی ہے کہ یار ہمیں
پیسہ نہیں کمانا. میں کسی اور بزنس میں بھی اسے لگا سکتا تھا, لیکن کمٹمنٹ ایک ہے کہ یار ہم بھی اس کے بارڈر کے محافظ تھے, تو میں اپنا بیٹا بھیجوں. آج کون بھیجتے جب آپ کو پتہ ہے حالات کس طرح کے ہیں. اگر آپ ان کی یادگاریں بھی تباہ کریں گے شہداء کی, اور وہاں اگر کلمہ طیبہ لکھا اس کو بھی ڈنڈے ماریں گے, ان کی تصویریں پہ پھاڑیں گے, تو پھر ہو ول کم ٹو دی آرمی. یہ آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا کنسرن تھا جب ان شہداء کی فیملیز نے ان کو اپروچ کیا کہ جی ہم نے تو اپنے بچے اور خامن اور بھائی قربان کر دیے, تو آپ ان کو بھی پروٹیکٹ نہ کر سکے. اس لیے خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے تھی فوراً. یہ تو عمران خان صاحب کا وہ الگ سے معاملہ ہے نا. میں تو ابھی میں ویسے عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں کیوں خراب. ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ جنرل فیض کا کنیکشن وہاں پہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اگر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر 31 میں کئی اور لوگ بھی آ سکتے ہیں. پھر ایک اور سیکشن 26 ایڈ ہوا آرمی ایکٹ میں, یہ بھی اگست میں ترمیم آئی کہ آپ کوئی ایسی چیز وچ از ان یور پوزیشن, سیکرٹ چیز ہے جس کو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں ود ان 5 ایئرز میں, اگر آپ ڈسکلوجر کریں گے تو آپ بھی ٹائم بار نہیں ہوگا, آپ کا بھی کورٹ FGC میں ہوگا. اور اگر وہ سینسٹیو نیچر کی ہے تو آپ کے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا. اور سیکرٹ ایکٹ میں بھی یہ ایسے جرائم, اگر ایسی سینسٹیو چیز ہے اس کی سزا بھی لائف امپریزنمنٹ بھی اور ڈیتھ بھی ہے. یہ اس میں بھی چلے جائیں گے آرام سے اگر آپ نے کوئی ایسی ڈسکلوجر کی ہے. اس کے علاوہ فیض سمیت کے بعد یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر سزائیں کم از کم کتنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ میکسیمم سزا از ڈیتھ, اور کم سے کم وہ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر. جو بھی سزائیں دی ہوئی ہیں نا, کسی کو 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں, سال بھی دے سکتے ہیں. وہ تو جرم کی نہیں, ہر جرم کی آگے سزا دی ہوئی ہے. لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. فار ایگزامپل انہوں نے جب کور کمانڈر تھے, انہوں نے کئی ایکٹیویٹیز کی جو میڈیا میں بھی آ چکی ہیں. اگر ان ایکٹیویٹیز میں فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول شامل نہیں تھی, یہ کئی قسم کی وہاں ڈپلائمنٹ کروا رہے تھے, کئی لوگوں کو باہر سے منگوایا گیا, اور ظاہر ہے وہ لوگ مسلح تھے اور اس کی بھی قوم ابھی بھگت رہی. جنگجوؤں کی بات کر. ہاں جی, ابھی وہ قوم بھگت بھی رہی ہے نا, اس کو فوج بھگت رہی ہے اس کو, کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, روزانہ حملے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ ساری کارروائیاں انہوں نے کی ہیں اور ان کے پاس کوئی اپروول نہیں تھی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر کر رہے تھے, تو یہ آٹومیٹیکلی پھر آرٹیکل 6A آف دی کانسٹیٹیوشن بھی آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا, آپ کی انڈر اوتھ ہیں, آپ نے انڈر اوتھ رہ کر آرمی ایکٹ اینڈ دی کانسٹیٹیوشن کے سفیر میں کام کرنا ہے. اگر آپ ان دونوں کو وائلیٹ کر کے مرضی سے سک رہے ہیں جی میں نے یہ نہیں, لیکن وہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ان کو لانے کے, تو اس کا مطلب نہیں, اگر وہ ریکارڈ, میں تو پہلے عرض کیا ہے کہ اگر ہی ہیز دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ پھر تو کور ہے. فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ پرائم منسٹر, یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. فیڈرل گورنمنٹ جو یہ بھی ثاقب نثار صاحب نے ڈسیزن دے گئے, اینڈ دی کیبنٹ ثاقب نثار صاحب نے ڈسیزن دیا ہو, اینڈ دی کیبنٹ. ہاں, مصطفیٰ امپیکٹ کی ججمنٹ ہے آپ کے نالج میں, وہ تب ہوگا. اچھا کرن صاحب, یہ تو آپ نے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے, اس میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں. تو جب آپ نے کہا کہ اس کے بعد ایک کورٹ آف اپیل بھی ہے, کورٹ آف اپیل اگر سزا برقرار بھی رکھ سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے. بالکل, کم بھی کر سکتی ہے, کم بھی کر سکتی ہے, اور بڑھا بھی سکتی ہے. تو بڑھا بھی سکتی ہے. تو یہ پھر فائنل اتھارٹی کون ہوتا ہے, مطلب کورٹ آف اپیل کے اوپر بھی کوئی نہیں, کوئی بس جب سزا اناؤنس ہو گئی تو بس دیٹ از فائنل اتھارٹی. تو پریزیڈنٹ کے پاس بھی تو ایک پارڈن کا اختیار ہے. نہیں, وہ پارڈن کا اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی ہے. آرمی چیف ہیز دی اتھارٹی ٹو پارڈن اینی ون ٹو ریمیٹ دی سینٹینس. آرمی چیف چاہیں تو سزا کم بھی کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ایگزامپلس, لوگوں کو سزائی, انہیں مرسی پٹیشن آرمی چیف کو بھیجی, انہیں سزا ہاف کر دی, کم کر دی. اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی یہ کم کرنے کا اختیار ہے, معاف کرنے کا اختیار ہے. لیکن وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جب کون سے ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل وہ دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی ایج فیکٹر ہے. فار ایگزامپل ایک بریگیڈیئر صاحب تھے بے نظیر صاحبہ کے دور میں, وہ UK چلے گئے, وہاں بیٹھ کے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بلکہ گئے, وہاں انہوں نے بڑی بغاوت پھیلائی اور جو بھی صدر کے خلاف اور حکومت کے خلاف کارروائی کرتے رہے. پھر بے نظیر صاحب کی گورنمنٹ جب آ گئی تو واپس آئے, وہ ان کو اریسٹ کیا گیا باقاعدہ, کیونکہ بڑے عمر رسیدہ تھے. ٹرائل ہوا تو ان کو سزا بھی ہوئی کوئی, وہ 5 سال غالباً کی ان ایکٹیویٹی کے اوپر, لیکن فائنلی پھر آرمی چیف نے ریکمینڈ کیا کہ اچھا ایک آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ بھی ایک معاملے کو دیکھ رہا ہے جس میں آرمی ایکٹ کا سیکشن 2(1)(d)(2) جو ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, جو کہ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ ہے, اس نے تو اس کو الٹرا وائرس قرار دے دیا تھا. آپ یہ دیکھتے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کوئی
اس طرح کے ٹرائل پہ کوئی ایفیکٹ وہ ہو اصل میں سکتا ہے اس اس ٹرائل پہ وہ افیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا. اس 2-1D کو تو ہم نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے. میں تھوڑی بات بتاتا چلوں کہ یہ فیض حمید صاحب کے خلاف ایک اور کیس ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دائر کیا ہوا کوئی 3 سال پہلے. اچھا کون سا؟ ان کے دور میں 29 لوگوں کو اغوا کیا گیا. ڈی جی ایس آئی نے اغوا کروایا اور الزام اللیجڈلی نہیں, یہ ایویڈنس ہے بھائی ہمارے پاس. اور ان کا ٹرائل کیا گیا خفیہ. باجوہ صاحب اس کے پریزیڈنٹ, باجوہ صاحب نے کورٹیں بنوائی اور خان صاحب کی اپروول سے ہوا 29 سولینز کا ٹرائل, جن میں 3 کو سزائے موت دی گئی, ان کو کونسل بھی نہیں دیا گیا. ہم نے جیلوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور کر کے اس میٹر کو پھر ہائی کورٹ میں لائے, پھر ہم سپریم کورٹ میں لے گئے. اس میں ہم نے اس 2-1D کو بھی چیلنج کیا ہوا کہ جناب یہ خان صاحب آج یہ خود کہتے ہیں جی وہ ڈیتھ سیل میں, او بھائی اسی ڈیتھ سیل 7 والے میں, آپ کے ڈیتھ سیل میں تو ساری فیسلٹیز ہیں نا, آپ کو وکلاء بھی مل رہے ہیں اور آپ کو کھانا بھی مرضی کا مل رہا ہے. 7 والا جو ہڈیالہ جیل کا ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر 3 قیدی پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ بیچارے ہیں جن کو کونسل بھی نہیں ملا اور بغیر کونسل کے سزائے موت سنا دی گئی. اور ہمارے اس وقت پریزیڈنٹ بار تھے سپریم کورٹ کے لطیف آفریدی صاحب, ان نے باقاعدہ پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, خان صاحب کو بار بار خط لکھے, خان صاحب اٹس اے رانگ ٹرینڈ, یہ آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. ادریس خٹک تھے ایک جرنلسٹ, اور ان کو وہاں سے پکڑا گیا سوابی سے, اور ان کا ٹرائل کر کے ان کو بھی غالباً 11 یا 14 سال سزا سنا دی گئی. وہ بھی میں نے چیلنج کیا ہوا سپریم کورٹ میں کہ بھائی ان کے پاس جو اختیار ہی نہیں تھا, کس طرح یہ کرتے رہے ٹرائل. یہ سارا کچھ جن نے خود کیا ہوا ہے. وہ کیس بھی ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ پہلے ہائی کورٹ میں لگا اسی طرح کے کیس. ہائی کورٹ نے کہا جی بڑا سینسٹیو کوشچن آف لا ہے کہ سویلین کا ٹرائل آرمی کر سکتی ہے کہ نہیں, وی چیلنج اٹ کہ نہیں کر سکتی. وہ پھر انہیں سپریم کورٹ بھیج دیا, اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا اٹ از سادہ سا کوشچن ہے, نیچے بھیج دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. وہ پچھلے 8 سال سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. وہ بھی میں سپریم کورٹ لے گیا کہ جناب یہ کوشچن ڈیسائیڈ تو کر لیجیے. اب گورنمنٹ نے, اب اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا ان سارے کیسز کا اب اس وقت کہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے سیکشن 4 میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ ایک ڈیزگنیٹ جج مقرر کرے گی آف سیشن جج لیول یا جوڈیشل مجسٹریٹ. ان کیسز کا ٹرائل وہ کرے گا. اب اسلام آباد میں وہ ایک جج مقرر ہو چکے ہیں, اور وہاں غالباً 6-7 کیسز ہیں. ایک ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں, کرنل کیانی, ان پر بھی کچھ الزامات ہیں لیجڈلی پاسنگ آن دی سیکرٹ انفارمیشن, ان کا بھی ٹرائل وہاں چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور لوگوں بھی چل رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وی سکسیڈیڈ ان دیٹ. لیکن یہ تو ابھی آرمی ایکٹ سے نکلے ہی نہیں نا فیض صاحب. تو فیض صاحب واز اسٹل ود ان دی پرویو آف آرمی ایکٹ. یہ تو 5 سال تک اس ایکٹ کے نیچے رہیں گے نا. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سینسٹیو انفارمیشن پہ, تو یہ جو گرفتاریاں اور یہ ان سب کا اکٹھا ٹرائل چلے گا. یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی مرضی ہے کہ سب کا اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. نہیں, ایک اکٹھا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک ہی, سب کے اصل میں 4 شیٹ بن جاتی ہے, اس میں لکھا جاتا ہے پہلا اور 5واں چارج نمبر 1 پہ ہے, پہلے سے 7واں چارج نمبر 2 پہ ہے. اس طرح اکٹھا کلیکٹیو ہوتا ہے. اور اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی چاہے تو سب کا علیحدہ علیحدہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں کیونکہ کیا یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے ایون کہ اگر آرمی چیف پہ جو ہے وہ اپیل مسترد کر دے تو وہ نارمل کورٹس کے اندر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ تو ہو سکتے ہیں, تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہوتا ہی ہے کہ اگر یہ ٹرائل ہو جائیں, اور جیسے ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, ہم نے, لیکن 199 کی بار نہیں ہے. نہیں, ہاں 199 سب آرٹیکل 5 کی بار ہے کہ آرمی کا FGCM نہیں چیلنج, پہلے نہیں تھا, یہی تھا. لیکن اس کو ہم نے آفٹر مائی ریٹائرمنٹ وی چیلنج اٹ. اور میرے سے پہلے بھی ہمارے ایک جیگ تھے اکرم اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے, عمر رسید ہیں, 80 سال 90 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا, انہوں نے کہا نہیں. اور یہ اب طے شدہ ہے سپریم کورٹ کے جسٹس حمود الرحمان صاحب نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ اگر آرمی کا کوئی بھی ٹرائل ہے جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ وداؤٹ جورسڈکشن, ان کو اختیار ہی نہیں تھا, کورم نان جوڈس, وہ سزائی کتاب میں نہیں دی ہوئی کمپیٹنٹ کورٹ, اور یا میلا فیڈی بدنیتی آپ ثابت کر دیں کہ سارا پروسیس ہی بدنیتی پہ مبنی ہے, تو پھر سپریم کورٹ ہیز دی پاور. تو آرٹیکل 10A بھی ایڈ ہو گیا. اب آرٹیکل 10A ابھی یہ جو ججمنٹ پچھلے دنوں آئی تھی ملٹری کورٹس کے بارے میں, انہوں نے آرٹیکل 10 اور پہ زور دیا. انہوں نے کہا بھائی 10A موجود ہے. یہ کنٹریبیوشن اب آ گئی نا کہ آپ فیئر ٹرائل کریں, ڈیو پروسیس آف لا. کیونکہ ان کا تو یہ مسئلہ ہے نا فیض صاحب کا, کیونکہ فوجی عدالتوں کے قیام اور اس کی آپ کو پتہ ہے نا وہ 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ بالکل بنی تھی, بالکل وہ دیکھیں نا 2 سال کے لیے بنی, سن سیٹ کلاس سے 21ویں, اور پھر اس کے اندر 1-2 سال کے لیے اور ایکسٹینڈ ہوئی, ختم ہو گئی. وہ چیلنج ہوئی تھی, اس پہ بھی تو فل کورٹ کی ایک بالکل طے ہو گیا, بالکل 4 سال کے لیے ہوں گی اور پھر ختم ہو گئی. وہ پہلے 2 سال کے لیے, اس میں بھی یہی 3 گراؤنڈز رکھی گئی, 3 گراؤنڈز بالکل اس میں دے دیا گیا کہ, اینڈ انہوں نے کہا کہ ایون ٹرانسفر آف کیس بھی چیلنج ہو سکتا ہے.
وہ بہت بڑی اہم ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ تو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے یہ اس آئے گا پاکستان کی نارمل کورٹس کے اندر. ہاں اگر دیکھیں نا, وہ تو کوئی بھی ٹرائل ہو, چاہے وہ جتنا بھی جینون ہو, لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور چیلنج کرنا بھی چاہیے. لا تو اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. جب چیلنج ہوگا تو لا ڈیولپ ہوگا, ججز اس کو پڑھیں گے, اس کے اوپر فیصلہ آئے گا, اور اس کا کئی عام آدمیوں کے ٹرائل پہ بیچاروں کو سزائیں ہو جاتی ہیں, وہ ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا نا, ہائی کورٹ میں ابھی جو اپیلیں سنی جا رہی ابھی ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال میرا خیال جی ان کا کیس بھی تھا جی, ان جو کا ہائی آرمی کورٹ کے اندر پہلے تھا تو وہ. آرمی کورٹ آف اپیل نے ان کی آدھی سزا معاف کر دی, پھر انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, ہائی کورٹ نے نوٹس دیا, اور اس دوران پھر باقی سزا بھی ان کی معاف ہو میڈیکل گئی. تو گراؤنڈس وہ کے اس پہ اوپر. کوئی وہ ان گراؤنڈس کے اوپر اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں آ نہیں, وہ authoritative میڈیکل judgment گراؤنڈ نہیں. کے اوپر آرمی چیف نے اس کی ریمٹ کر دی, سزا ان کی پارڈن ہوگی. ہاں صحیح. لیکن وہ آئی, باقاعدہ نوٹس ہوا, اور ظاہر ہے انہوں نے یہی گراؤنڈز لی, کیونکہ اس پہ تو اس وقت یہ امینڈمنٹ نہیں آئی تھی اگست والی. اچھا, یہ جو چارجز سننے میں آ رہے ہیں, جی آخری سوال ہے, جی جنرل فیض کو کتنی سزا ہو سکتی؟ یہ اٹ از ٹو ارلی, کیونکہ میں نے چارج شیٹ نہیں دیکھی, اور دوسرا یہ کورٹ کا پریروگیٹو ہے, اس پہ تو کبھی کمنٹ نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں کمنٹ کرنا چاہیے. ہر ایک کے لیے بہتری, ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہیں گے کوئی بھی شخص ہے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ضروری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع ظلم. کوئی بھی ریاست ہے وہ ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتی. ریاست اسی صورت میں قائم رہے گی اگر آپ انصاف کریں گے. اور اس معاملے میں آپ کبھی رو رعایت بھی نہ کریں, کہ چاہے وہ میرا بھائی ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اور یہی ہونا چاہیے. ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے ملٹری کورٹ سے کہ جب ایف جی سی میں ان کا ہو تو آرٹیکل 10A کو منظور خاطر رکھا جائے, جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں, ان کو مرضی کا وکیل دیا جائے, اور اس کے بعد ٹرائل کریں, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہت شکریہ کرنل نام صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت AQS لائیو کے لیے نکالا. اور تو گاہے بگاہے جیسے یہ چیزیں چلیں گی, ہم آپ کو جو ہے تکلیف دیتے رہیں گے, مدعو کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو جناب, گو کہ آج کا پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا, لیکن یہ کافی انفارمیٹیو تھا, کم از کم میرے لیے تو تھا, کہ کس طرح سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر جو ہے جو فوجی عدالتیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر پورا کا پورا کیس لا جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی یہ معلومات جو فراہم کی ہیں ہمیں کرنل انعام رحیم صاحب نے, وہ کیسے لگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.